گھر، بچے اور کام یہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان سب کے درمیان اپنے آپ کو ہم کیسے خوش رکھیں ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈیلی روٹین کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں۔ تو السلام علیکم، آپ سب کا ویلکم، موسٹ ویلکم ہے آپ میرے چینل پہ۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ جو کوئی بھی مجھے جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے اور وہ صحت والی زندگی گزارے۔ چلیں جی، اب میں نے جیسے کہ کہا ہے کہ آج میری ویڈیو کا یہ ٹاپک ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ڈیلی روٹین میں اپنے آپ کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب آپ صبح اٹھیں، چاہے وہ ارلی مارننگ ہو یا دن میں کسی بھی ٹائم آپ اٹھیں، تو سب سے پہلے تو آپ اٹھتے ساتھ تھوڑا سا وقت اپنے لیے رکھیں، چائے کا کپ ہو اور خاموشی میں تھوڑی دیر بیٹھیں اور اپنے آپ کو سنیں اور سمجھیں۔ یہ آپ اپنے آپ کو ریچارج کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہے نا ٹائم ٹیبل مینیج کرنا ہے، کیونکہ آپ نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب ہمارے سارے کام ٹائم سے ہونے لگ جائیں تو ہم خود بخود ہی سارا دن ہیپی رہتے ہیں۔ مطلب کہ اگر سب سے پہلے جو ماؤں کے لیے پیورٹی ہوتی ہے کہ بچوں کا ٹائم جو ہے نا وہ ہر حال میں مینیج ہو، تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بچوں نے کس ٹائم کھانا ہے، کس ٹائم سونا ہے، کس ٹائم جاگنا ہے اور ان کی اسٹڈی کا کیا ٹائم ہے۔ اگر آپ یہ ٹائم مینیج کر لیں گی نا تو آپ خود بخود ہی جو ہے نا دیکھیں گی کہ آپ خوش رہیں گی۔ اور پھر گھر میں ظاہر سی بات ہے، عورتوں نے سارا دن بہت سے کام مینیج کرنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں گی نا کہ میں نے یہ کام اس ٹائم کرنا ہے، تو اس طرح آپ کا وقت بھی بچے گا، اور جب آپ کا ہر کام جو ہے نا وہ ٹائم سے ہونے لگ جائے گا تو آپ کا موڈ خود بخود ہی ہیپی ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کسی دن مشین لگانی ہے تو اگر آپ اٹھتے ساتھ ہی مشین لگا لیں تو ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کام کرتی جائیں گی تو آپ کے کپڑے بھی وقت سے پہلے دھل جائیں گے اور آپ کا بہت سا ٹائم بچ جائے گا۔ اور کسی کا بھی جب کوئی کام ٹائم پہ ہو جائے نا تو اس کا مائنڈ بھی ریلیکس رہتا ہے، اور جب مائنڈ ریلیکس رہتا ہے تو ہم خود بخود ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے صحت۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ صحت مند ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ رات کو پرسکون نیند سو رہے ہیں، صبح آپ صحت سے اٹھتے ہیں، تو اس سے بڑی نعمت تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کو طرح طرح کی بیماریاں ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اگر آپ یہی ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں نا تو آپ خوش رہیں گے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ لوگوں میں صحت شامل کیا کتنی ہوا ہے۔ بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد ہے پرابلمز۔ دیکھیں، پرابلمز تو زندگی کا حصہ ہیں، ہم جتنی دیر زندہ رہیں گے نا یہ پرابلمز، یہ مسائل ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنے والے۔ تو ان پرابلم میں آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی ہمارے تک اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ تو پھر اگر ہماری طرف کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، تو ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہی آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا حل نکالنا ہے۔ اور کوئی بھی ٹینشن ایسی نہیں ہوتی یا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہتے ہیں کہ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ تو اگر آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں گے نا تو آپ کسی بھی ٹینشن کو اپنے سر پہ سوار نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کہے کہ یہ انسان ہے، اس کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اور جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہی ہے، لیکن اس مسئلے پہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ پورا ایمان رکھنا چاہیے کہ آج یہ پریشانی ہے تو کل یہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر ہم یہ سوچ لیں گے، ہم پریشانیوں پہ پریشان رہنا بند کر دیں گے، اپنے اللہ پہ پختہ یقین رکھیں گے، تو یقین مانیں کہ آپ خوش رہیں گے۔ آپ کا اللہ پہ یقین پختہ ہو جائے گا تو آپ خوش رہیں گے۔ اور خوشی کا ایک سب سے بڑا راز یہ بھی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، 5 ٹائم نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ شروع میں آپ کو مشکل لگے گی، لیکن یقین مانیں اگر آپ نے ایک دفعہ روٹین بنا لی نا، بہت سی ایپ بھی اب آگئی ہوئی ہیں موبائل پہ، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں جو آپ کو ٹائم پہ آپ کو اذان کی آواز سنائیں گی۔ تو اگر آپ ٹائم پہ ایک دفعہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گی نا، آپ کو دلی سکون ملے گا۔ اور اس کے بعد یہ آ جاتی ہے دوسروں سے کمپیریزن۔ بہت سے لوگ ہیں ادھر دنیا میں جو نا اپنا کمپیریزن دوسروں سے کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے پاس تو یہ گھر ہے، اس کے پاس یہ گاڑی ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے رہیں گے نا بیٹھ کے تو ہم کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پاس صحت نہ ہو،
تو آپ ان چیزوں پہ اور ساتھ میں یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق لکھ دیا ہے، جب اس کی پیدائش کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے۔ تو انسان تب تک اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا ایک نوالا، حتیٰ کہ پانی کی ایک بوند جب تک وہ نہیں پی لے گا نا جو اس کے حصے میں لکھی گئی ہے، وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا کہ جتنا رزق اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تو وہ اس کو نہ ملے؟ تو اگر کوئی چیز آپ کے نصیب میں ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں بھی زور لگا لیں گی نا، وہ آپ تک پہنچے گی، لیکن اگر وہ اللہ نے آپ کے نصیب میں وہ رزق یا وہ چیز نہیں لکھی تو آپ بھی جتنی مرضی طاقت لگا لیں آپ اس چیز کو نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اس لیے اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کریں کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ تو جب آپ دوسروں سے اپنا کمپیریزن کرنا بند کر دیں گے اس کے بعد یہ کہ پرفیکشن کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان اس دنیا میں پیدا کیے ہیں نا، کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی بات جو ہے نا ہے، مطلب کہ وہ کمپلیٹ نہیں، پرفیکٹ نہیں ہے کوئی بھی انسان۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ فلانا بندہ ایسے کر رہا ہے یا ایسے کر رہا ہے تو آپ اس پہ سوچنا کرنا چھوڑ دیں اور پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں۔ جتنا آپ پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں گے آپ کے اندر پازیٹیو انرجی آئے گی، پازیٹیو وائبز آئیں گی، اور جتنا آپ نیگیٹیو لوگوں کے ساتھ ٹائم گزاریں گے وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے، وہ آپ کو کہیں گے کہ تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن جو آپ پہ اعتماد کرتے ہیں اور جو آپ کے اندر پازیٹیو وائب لائیں گے تو آپ کے اندر یہ چیز آئے گی کہ ہاں میں بھی کچھ کر سکتا ہوں، تو آپ خوش رہیں گے کہ ہاں میں بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو لیڈیز کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو ٹائم ضرور دیں، کیونکہ گھر کے کام، بچوں کے کام کبھی بھی ہماری خود کی ذمہ داری ہے، ہمیں کوئی خوش نہیں رکھے گا، ہم نے خود ہی اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے۔ تو خوش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری صحت اچھی ہو، ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، ہم ایکسرسائز کریں، ہم واک کریں، اور ہم اپنی نیند ضرور پوری کریں۔ اگر ہماری نیند پوری ہوگی تو ہمارا موڈ اور انرجی دونوں ہی امپروو ہوں گے، اور ایک ہیلدی باڈی میں ہی ہیلدی مائنڈ ہوتا ہے۔ اور جتنا ہو سکے ڈپریشن سے بچیں، اور جو ہے نا اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں، تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکالیں، چاہے وہ شام کا وقت ہو، تھوڑا اپنے آپ کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو ڈیلی اگر آپ دیکھیں گے کہ نا اگر ہم صاف رہتے ہیں، ڈیلی نہاتے ہیں، یا اپنا تھوڑا سا خیال رکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا شام کے ٹائم تھوڑا سا میک اپ کر لیا یا اپنے آپ کو جو ہے نا صاف ستھرا رکھا، تو آپ یقین کریں کہ آپ سارا دن خوش رہیں گی۔ اگر آپ صبح ہی تھوڑا سا اپنا خیال کر لیں نا، تھوڑا سا اپنے آپ کو وقت دیں، تو چاہے چائے کا ایک کپ لے لیں، جو بھی آپ کو چیز ساتھ اچھی لگتی ہے، کام کو جو بھی کرنا، بسکٹ لے لیں ساتھ، اور اپنے بارے میں سوچیں اور اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جی اچھا جی، آج کچھ مفید مشورے تھے جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو ضرور پریس کریں، تو میرے تاکہ میں آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز لا سکوں۔ خوش رہیں اور خوش رہنے دیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور اپنی زندگی سے حسد، بغض اور کسی کے لیے بھی دل میں کینہ نہ رکھیں۔ جب آپ کسی کے لیے بھی دل میں کینہ نہیں نہ رکھیں گے تو آپ خود بخود ہی خوش رہنا سیکھ جائیں گے۔